السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن، حدیث اور اسلامک لاز میں تعلیم یافتہ ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ بڑا عجیب سا ٹاپک میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، عید میلاد النبی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح بیان کروں، کیونکہ کچھ لوگ بضد ہیں کہ یہ منانی ہے، چاہے قرآن سنت میں نہیں ہے، لیکن جو قرآن سنت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے۔ لیکن جو منانے والے ہیں وہ اتنے زیادہ پکے ہیں کہ نہیں، ہم تو منائیں گے چاہے کچھ ہو جائے، نہیں ہے قرآن میں نہ ہو، نہیں ہے سنت میں نہ ہو، نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی نہ ہو، نہیں صحابہ نے منائی نہ ہو، ہم تو منائیں گے، کیوں؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ اب انالیسس کرتے ہیں اس کا۔ میلاد مولود سے ہے، عربی کا لفظ ہے مولود، جس کا مطلب ہے پیدائش، پیدا ہونا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بالکل کسی کو نہیں پتا، نہ کسی اسلامک مورخ کو، نہ کسی دوسرے مورخ کو۔ عرب میں کسی قسم کی کوئی کتابت کا نہ رواج تھا، نہ لکھنے پڑھنے کا تھا، نہ کوئی کاغذ تھا۔ 85 ہجری میں، 85 ہجری کے قریب ایک صاحب پیدا ہوئے، ابن اسحاق۔ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں سے پوچھ پاچھ کے تاریخ لکھنی شروع کی۔ وہ پہلے سیرت النبی کے مورخ تھے، پہلے تقریباً 85 میں پیدا ہوئے ہجری میں۔ نہ وہ صحابی تھے، نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ان کو پتا۔ انہوں نے جو لوگوں سے پوچھا سینہ بسینہ، تو انہوں نے کسی چیز کے اوپر لکھا، اس کو کتابت کو وہ بدل لکھا، اور نیچرلی کاغذ تو نہیں تھا اس وقت۔ اب آپ کی جب پیدائش ہوئی تو سمپل ایک عرب کے خطے میں، مکہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب کسی نے تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول تھے، مہینہ ربیع الاول کا تھا، کسی نے 8 بتا دی، کسی نے 13 بتا دی، کسی نے 14 بتا دی، کسی نے 16 بتا دی، ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں۔ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ، نہ پتا ہے کہ محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور کس دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ ہاں، آپ کی وفات کنفرمڈ ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ بہت بڑے پیغمبر کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ، ایک بہت بڑے اسلامی مسلح کے طور پہ پوری دنیا میں جانے جا چکے تھے۔ اس وقت ان کے اوپر لکھا جا رہا تھا، ان کی ہسٹری، بایوگرافی، یا جو بھی آپ کہیں، سیرت۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے تاریخ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کنفرمڈ ہے، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ تاریخ پیدائش کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن کچھ مسلمان بضد ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم اسی دن عید میلاد النبی منائیں گے۔ آپ قرآن خاموش ہے، قرآن میں کچھ نہیں کہا گیا عید میلاد النبی کے بارے۔ سنت بالکل خاموش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منائی، نہ کہا، نہ یہ۔ آپ نے تو کبھی بھی کسی موقع پہ بھی نہیں اپنی سیلف پروجیکشن کے بارے میں کہا، اپنی پروجیکشن کے بارے میں کہ مجھے مانو، مجھے سر پہ چڑھاؤ، میرے یہ کرو۔ آپ جیسا تو ہمبل، آپ جیسا تو ایک بالکل اللہ کا
انتہائی پیارا بندہ جس کی سیرت کے بارے میں حکم ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ جیسا اسوہ کس کا تھا؟ آپ جیسی سیرت کس کی تھی فالو کرنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے؟ تو آپ نے کبھی بھی نہیں کہا میرا یہ کرو، میرا وہ کرو، میں فلان ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. کبھی ایسی چیز آپ نے نہ کہی، اور نہ صحابہ نے کی. ایک سنت بھی خاموش. اس کے بعد صحابہ آئے. ابو بکر سے زیادہ کون پیار کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس کو ان کے لیے جان نثار کرتا تھا؟ عمر جیسا رضی اللہ عنہ. آمین. اتنے بڑے جید صحابہ نے کسی نے نہیں منائی. اب یہ ہے کیا؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ شرعی طور پہ یہ ثابت ہے کہ یہ بدعت ہے. بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو قرآن سنت میں نہ ہو اور جس کو لوگوں نے اپنا کے دین بنا دیا ہو. اور اس میں بڑے بڑے چغادری، مولوی، شیخ الاسلام، پتہ نہیں کیا کیا لقب انہوں نے لیے ہوئے ہیں بدبختوں نے، وہ منانے پہ بزد ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے فلان، پتہ نہیں اس کتاب سے، اس کتاب سے، فلانی کتاب سے جو پتہ نہیں کس نے لکھی ہوئی ہے وہاں سے نکال لیتے ہیں کہ نہیں. تو اب یہ منانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، دو ٹرمنالوجی اور بڑی پاپولر ہے آج کل کے زمانے میں، ایک عاشق رسول، ایک گستاخ رسول. اس قدر یہ گندا لفظ ہے عاشق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہوتے، میں عاشق رسول ہوں. اور ایک گستاخ رسول، ہر وہ شخص جو ان کی گندی باتوں کو نہیں مانتا یا عمل کرتا وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. کسی کا بیڑا غرق کرنا، مارنا، اس کو کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. اب یہاں پہ پہلے میں بتا دوں، گستاخ رسول جو ہے وہ تو دین سے خارج ہے. ویسے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے مسلمانوں میں سے، وہ تو دین سے خارج ہی ہو گیا. ویسے ہی اب گورے کرتے ہیں، کبھی آپ کے خاکے بناتے ہیں، کبھی آپ کے کچھ کرتے ہیں. وہ اپنے حضرت عیسیٰ کے بھی بنا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو نکال دیں. اور وہ مارے بھی جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں، ذلیل بھی ہوتے ہیں. لیکن مسلمان میں ایک ٹرم ہے گستاخ رسول، جو ان کی واہیات باتوں، ان مولویوں کی جو ان پڑھ ٹائپ ہیں، جو تصدیق نہیں کرتا، اس کہتے ہیں گستاخ رسول. عاشق رسول یہ کیا ہے؟ عشق کہاں سے ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی کہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. کہیں نہیں پورے قرآن میں کہا گیا کہ میرے رسول سے محبت کرو. پورا قرآن پڑھیں اور جس کو یہ آیت ملتی ہے پلیز مجھے بتائیں. اچھا، ایک آیت جو ہے اس کا ترجمہ بڑے بڑے تگڑے مسلمان بیوقوفوں کی طرح کرتے ہیں. وہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا مطلب ہے لفظ بلفظ قل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے قل، کہو. جب اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو فورس کروانا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہلانا ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں قل، انہیں کہو. ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو. یہاں اللہ اپنی محبت کی بات کر رہا ہے. فاتبعونی، تو تمہاری اتباع کریں، تمہاری پیروی کریں. وہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. آیت کا مفہوم بڑا سمپل ہے. اللہ کہہ رہا ہے پیارے میرے نبی، ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ اپنی محبت کی بات کر رہا ہے، تو تمہاری اتباع کریں. واہ، یعنی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی. اب شان دیکھیں کہ محبت کا کرائیٹیریا بنا دیا کہ میرے اس پیارے رسول جس کو میں حبیب اللہ کہتا ہوں، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، جو یہ کرتے ہی کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اگر تم یہ پیروی کرو گے اس رسول کی، تو میں بھی، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے پروگرام میں میرے ساتھ، یہ ہیوسٹن کی بات ہے، تو میرے ساتھ جماعت اسلامی کے بہت تگڑے تھے، ڈاکٹر بھی ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، تو بڑے مطلب پریزیڈنٹ آئے. تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب قرآن میں ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میرے رسول سے محبت کرو. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ.
یعنی اتنے بڑے چگادری کو یہ نہیں پتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. جب میں نے لفظ بلفظ مطلب اس کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے. میری عمر کا ہوگا، یعنی اتنی عمر میں بھی نہیں اس آیت کا مطلب کا پتا. تو اللہ نے قرآن پاک میں کب کہا کہ میرے اس رسول سے محبت کرو؟ وہ تو بار بار کہتا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، تو میں پھر تم سے محبت کروں گا. اب یہ عشق مشوقی عاشقی ایک بڑا گندا لفظ ہے. اس کا تعلق دنیاوی مرد عورت کے تعلقات سے ہے، لذتوں سے ہے، دنیاوی لذتوں سے ہے، لذت سے. اس کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. اچھا، مزیداری کی بات ہے کہ یہ عاشق رسول جو سو کارڈ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر کی اتباع بالکل ہی نہیں کرتے. مثلا دو ان کی شانیں تھیں. جب آپ کو حکم ہوا کہ اعلان کر دو اپنی نبوت کا، تو انہوں نے کہا دو چیزیں اپنے بارے میں کہ کیا میں جھوٹا ہوں؟ صاحب نے کہا نا 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 نا، آپ تو سچے ہیں. وہ آپ کا بدبخت چچا ابو لہب جو دشمن بن گیا تھا، وہ بھی کہتا نہیں نہیں تم محمد سچے ہو. پھر دوسرا آپ نے کہا کہ میں بددیانت ہوں، میں بے ایمان ہوں. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، تم تو امین ہو. کافر مشرک یہودی بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. اب ان عاشق رسولوں کا سروے کوئی کرے اور رپورٹ بنائے کہ ان میں سے کتنے بدبخت لوگ جو عاشق رسول کہتے ہیں وہ جھوٹ سچے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. اگر یہ سچے ہوتے مسلمان پاکستانی تو عدالتیں خالی ہو جاتی جو بھری رہتی ہیں، پیکڈ رہتی ہیں، لاکھوں کیس پینڈنگ ہیں. صرف ایک مثال دے رہا ہوں عدالتوں کی. یہ جا کے کوئی کہہ دے، کوئی سے پوچھو کہ جی آپ نے یہ قتل کیا، وہ کہا جی ہاں میں نے کیا، مسئلہ ہی ختم. پولیس جو بدبخت محکمہ ہے اس سے آگے بات ہی نہیں جا سکتی، عدالت میں جائے سکتی. ایک بندہ تو پکڑا جائے زنا میں، اس کو پوچھا جائے تم نے زنا کیا، وہ کہا جی ہاں میں نے کیا، کیس ختم. بھائی تم نے یہ چوری کی ہے، جی میں نے کی ہے، بات ختم. بھائی تم نے یہ کیا ہے، جی میں نے کیا، بات ختم. یعنی اگر یہ سچ بولنا قوم شروع کر دے عاشق رسولوں کی تو ختم ہو جائیں عدالتیں، جج ویلے بیٹھے مکھیاں ماریں. لیکن کام کوئی نہیں کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. وہ تو جہاد کرتے تھے، یہاں کون جہاد کر رہا ہے؟ اور نام ہے عاشق رسول. اچھا، جو پاکستان کا آج کا وزیر اعظم ہے آج کل عمران خان، وہ قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے. اور میں نے پچھلے دن اس کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے، اور ساتھ اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں، میں قرآن کو سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کون سا قرآن سمجھتا ہے، یہ کہاں پڑھتا ہے، کس نے پڑھایا اس کو اس طرح کا قرآن. میں سمجھتا ہوں. اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ محرم میں جو زنجیر سے نہیں ہوتی یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی کلچر ہے. اس نے دین کو کلچر بنا دیا مذہب دین سے. اچھا، یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں. یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ میری تحقیق کے مطابق یہ بر صغیر میں شروع ہوئی. کیوں شروع ہوئی؟ مسلمان عیسائیوں میں رہتے تھے اور ہندوؤں میں رہتے تھے. اب ہندو کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے جلوس نکالتے ہیں. گنپتی، وہ جو ہاتھی کے منہ والا دیوتا ہے ان کا، پھر وہ بندر کے منہ والا، اس کو ہنومان دیوتا، اس کی وہ فلموں میں آج کل آپ کو سب نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے نہیں نظر آتا تھا. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں جو آ رہی ہیں نا نیٹ پہ، سب کو پتہ چل گیا. تو اب یہ جلوس نکلتے تھے. اچھا، اس جلوسوں میں وہ جو حرکتیں کرتے تھے ہندو، وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ تو ہندو مت کی ہو گئی. بر صغیر میں عیسائی بھی تھے. اب عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کا اور مریم علیہ السلام کا بت نکالتے ہیں، وہ بھی جلوس نکالتے ہیں. انہوں نے بھی وہ پکڑے ہوتے ہیں بت اور ان کی تصویریں اور یہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک پادری ایسے ایسے کچھ گھما رہا ہوتا ہے اور وہ بائبل سے اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی کہہ لیں ان کو سرمن کہہ رہے ہیں. اب کچھ جاہل مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یار یہ ہندو بھی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، اور ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، چلو تم بھی نکلو. اب انہوں نے باہر نکل کے
اب اس کے لیے انگریز حکمران تھا، اس سے وہ لینی پڑتی تھی، جو لائسنس لینا پڑتا تھا جلوس کا. وہ گورے تو بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں کا تو بیڑا گرک ہو گیا، یہ تو چھوڑ چکے ہیں قرآن، تو چلو ان کو بھی اجازت دو. جس طرح انہیں محرم کے جلوس نکلتے ہیں اس طرح اس جلوس کو بھی لائسنس دے دیا. اب وہ نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو جو نکالتے ہیں کہ ہم بھی طاقت کا مظاہرہ کریں. پھر سب سے بڑی بات اس میں کمرشلائزیشن ہے، بزنس ہے، بزنس انوالو ہے. لوگ چندے دیتے ہیں، باہر سے چندے آتے ہیں. فیصل ٹاؤن میں میرے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، اس کا وہ ایک سڑک تھی، اس کا نام ہی میلاد سٹریٹ تھا. اس میں عیسائیوں کی طرح، یہاں پہ امریکہ میں عیسائی جو ہے نا، وہ کرسمس کے اوپر وہ اپنے گھروں کے باہر وہ بڑے بڑی چیزیں بناتے ہیں مصنوعی سی، حضرت عیسیٰ کے مجسمے لگاتے ہیں، وہ ان کی وہ سارا کچھ اسی پیٹرن پہ وہ میلاد سٹریٹ جو تھی فیصل ٹاؤن لاہور کی، اس میں یہی کام ہو رہا تھا اور انعام دیے جاتے تھے. اور باہر بیٹھے ہوئے اسٹوپڈ مسلمان جن کو دین کا نہیں پتہ لیکن وہ ڈالر اور پاؤنڈ کما رہے ہیں، وہ ان کو پیسے بھیجتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور وہ اکٹھے کرتے تھے. اب اکٹھے کا کیے، مثلاً 1 لاکھ جمع ہوا، 50,000 لگا دیے، 50,000 خود کھا پی گئے. کیونکہ ان چیزوں میں حساب تو کوئی ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی کرتا ہے. دینے والا دیتا ہے جی میں دے اللہ دی داج دے دیتے، اللہ دی خوشنودی لی دے دیتے، اللہ رسول دی، اور لینے والا کہہ رہا جی میں دینا کام کیتا ہی ہے وہ. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے فرقے کی طاقت کا مظاہرہ کرنا. اب حکومتی عہدیدار بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ٹروتھ عید میلاد النبی کے بارے میں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ رکے گا نہیں، بڑھتا جائے گا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.